ہم اس کو غم اور سوگ کا مہینہ یا دن کیوں سمجھتے ہیں؟ ارے بتائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام میں نہ کوئی ڈے آف شہادت ہے، نہ کوئی برتھ ڈے ہے، نہ کوئی جو ہے کسی قسم کا کسی ڈے کو، کسی دن کو سیلیبریشن کرنے کی کوئی ثبوت اور کوئی اجازت اسلام میں نہیں۔ چاہے وہ میلاد النبی کے نام سے، چاہے وہ صاحب جو ہے وہ یوم وفات کے نام سے، برتھ ڈے کے نام سے، جتنے ڈے والے کانسیپٹ ہیں اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شہادت یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے ہے نعمت کی نہیں کہ ڈر لگتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ شہادت کے نام سے ڈر لگتا، اس میں تو ماشاءاللہ کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو شہادت کے نام سے ڈر لگتا ہے تو اپنے آپ کو منافقین کی فہرست میں رکھے۔ مومن جو ہے وہ شہادت کا طلبگار ہوگا، شہادت کی تمنا کرے گا، شہادت کی آرزو کرے گا، شہادت کی دعا مانگے گا، شہادت کی جستجو کرے گا، اس لیے کہ ہمارے آقا تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کی یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ آپ نے کئی مرتبے یہ دوہرا کر پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر زندگی بار بار ملے اور بار بار اسے شہادت ملے تو یہ اس کے لیے، مومن کے لیے یہ بڑا تحفہ اور بڑی نعمت۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ شہادت کیا ہے؟ نعمت ہے۔ شہادت کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ شہادت کیا ہے؟ سعادت ہے۔ تو کیا کوئی آدمی شہادت اور سعادت اور تحفے پہ غم اور ماتم کرتا ہے؟ ارے بولیے، یہ چیز یہیں سے دور ہو جاتی۔ اور اگر شہادت وہ ماتم کرنے کی چیز ہے، غم کرنے کی چیز ہے، تو پھر مسلمان کو کسی مہینے میں ماتم سے مفر اور چھٹی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ آپ تاریخ پڑھیے، حضرت عثمان شہید کیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، غزوہ احد ہوا اس میں 70 صحابہ شہید کیے گئے، اور آپ دیکھیں گے تو ہر مہینے میں، ہر تاریخ میں کوئی نہ کوئی ہم سب کے بزرگ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق شہید ہوئے ہیں۔ تو پھر صاحب جب ہم شہید پر ماتم کریں گے تو کون سا دن آئے گا جس دن ہمیں ماتم سے چھٹی ملے گی؟ اس لیے شہادت یہ ماتم کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ ہم لوگ کس پر ماتم کرتے ہیں یا ہم لوگ نہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ مولانا صاحب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ ماتم نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کی کمیونٹی یا ہمارے جو بھائی بیچارے نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں وہ کس کے نام پہ ماتم کرتے ہیں؟ ارے بولو، آپ بھی بولو، کچھ ہم سمجھیں کہ آپ سمجھ رہے ہو۔ کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ حضرت حسین کے نام۔ حضرت حسین کے نام پہ ماتم کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے 2 دن یا 3 دن اسی میدان کربلا میں اپنی بہن کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ کے دین کے لیے میرا خون بہا دیا جائے، لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت
پر تم ماتم نہ کرنا، میری شہادت پر تم اپنے ناخن سے اپنے منہ کو مت نوچنا، میری شہادت پر تم اپنے کپڑے مت پھاڑنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے بولو، حضرت حسین اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں۔ تو جو لوگ اگر حضرت حسین کو ماننے والے ہیں تو کیا ان کے لیے ماتم کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے اپنے چہروں کو پیٹنے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے اپنے چہروں کو ناخن سے نوچنے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے یہ بات زیبا ہے کہ صاحب وہ اپنے سینوں کو بلیڈ سے اور زنجیروں سے کاٹ کے چھلنی کرے، اپنی پیٹھوں کو زخمی کرے، اپنے جسم کے اعضاء کو پریشانی میں ڈالے؟ ہرگز ہرگز اس کی بات کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے ان کے لیے جو حضرت حسین کو ماننے والے، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں تو ان کے لیے تو پھر ہر چیز کی اجازت۔ اور حضرت حسین کے علاوہ ہم سب کے آقا تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے کامن ارشاد فرمایا من ضرب الخدود، جو اپنا چہرہ پیٹے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو پیٹتے ہوئے آپ کے دل و دماغ میں حدیث ترنت یاد آنی چاہیے، بلکہ آپ کو ایسی جگہوں پہ جانے سے بہت دور رہنا چاہیے جہاں اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ روایت فرمایا آپ نے من ضرب الخدود، جو اپنے چہروں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے پھاڑے، گریبان نوچے دے رہا ہے، دامن پھاڑے دے رہا ہے، جیب چاک کیے دے رہا ہے، اور صاحب جو ہے وہ بالکل ایک دم غم اور دکھ کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت والے نعرے کارن کرے اور نوحہ کرے، بلند آواز سے روئے، الٹے سیدھے کلمات کہے، فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، اس انسان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم سے نہیں۔ اب یہ بات میرے عزیز و بزرگ و دوستوں ہم سب کے لیے بھی، ہمارے گھر میں وفات ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں وہ کارن کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، اور ایسے ایسے کلمات کہتی ہیں جن کلمات سے آدمی کافر ہو جائے۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ العیاذ باللہ کہ کیا اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ کیا اللہ کو ہماری ہی اولاد ملی تھی؟ ہمارے بچے نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس طریقے کے الفاظ کہنے کے بعد آدمی کافر اور کفر سے جا ملتا ہے۔ توبہ کر کے اسے کلمہ پڑھنا چاہیے، اور آدمی جوش میں، ماتم میں، نوحہ میں، رونے دھونے میں، غم کرنے میں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے فرما دیا گیا کہ ہمیں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنا ہے۔ ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر کی وفات ہوئی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، آنسو ڈبڈبا آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم، تمہاری جدائیگی پہ دل غمگین ہے، تمہاری جدائیگی پہ آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے
جو ہمارے اللہ کو راضی کرنے والا ہے. ہم اپنے اللہ کو ناخوش کرنے والے کوئی کفریہ کلمات، کوئی الٹے سیدھے کلمات، کارن اور بیان کے الٹے سیدھے جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے. یہ ہر مسلمان کو تعلیم دی گئی. اسی لیے